MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افواج پاکستان کے سابق سپہ سالار اور فرزند گکھڑ منڈی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو فرانس میں رسوا کرنے والا افغان نوجوان جس کی ویڈیو چند روز پہلے وائرل ہوئی تھی وہ سامنے آ گیا ہے اور اس نے کسی پشیمانی یا افسوس کا اظہار کیے بغیر نہ صرف اپنے اس اقدام کا اپنے اس فعل کا دفاع کیا ہے بلکہ اس نے وجہ بھی بتائی ہے کہ اس نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ جرنیل جو خود کو مسیحا اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں مدت ملازمت ختم ہونے پر ان کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا اور انہیں لگتا ہے کہ پاکستان ان کے دم قدم سے قائم ہے، اگر وہ گئے تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں، اپنے ملک اپنی قوم اور یہاں تک کہ وہ محکمہ جس کی وجہ سے انہیں یہ منصب ملا، جس کی وجہ سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اس سے وہ لا تعلقی کا اعلان جو ہے وہ کیوں کر دیتے ہیں۔ اور ایک سابق آرمی چیف، ایک سابق سپہ سالار تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے مرنے کے بعد پاکستان میں دفن ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نوجوان کی بات کرتے ہیں، افغان نوجوان جس نے دیار غیر میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بدسلوکی کی، بدزبانی کی، انہیں گالیاں دیں، انہیں رسوا کیا۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ جو ہے ایڈٹ کی گئی ہوگی یقیناً، اور یہ ویڈیو بنائی تو ضرور گئی لیکن اس وقت اس لڑکے نے کچھ کہا نہیں ہے، صرف ویڈیو بنائی ہے، اور یہ جو گالیاں ہیں اس کا اضافہ بعد میں ایڈیٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سابق سپہ سالار جو ہے اس کو یوں گالیاں دی جا رہی ہوں اور وہ چپ چاپ جو ہے وہ سنتا رہے، اس کی غیرت و حمیت جو ہے وہ کس طرح سے یہ گوارا کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ویڈیو بنا لی گئی اور بعد میں ایڈٹ کرنے کے بعد جو ہے اس میں گالیاں ڈال دی گئی، ان کا اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن جمع خاطر رکھیے، یہ جو انٹرویو سامنے آیا ہے اس افغان نوجوان کا جس نے یہ ویڈیو بنائی، اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے کہ اس افغان نوجوان نے افواج پاکستان کے سابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کو منہ پر ہی گالیاں دیں، اور ہمارے چیف جو ہیں وہ اس قدر غیرت مند ہیں کہ وہ گالیاں سن کر جو ہے مسکراتے رہے، خاموش بیٹھے رہے، ان کی بیوی ان کی طرف دیکھتی رہی، وہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ غالب نے اس موقع پہ جو ہے وہ کہا تھا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ تو یہاں معاملہ جو ہے وہ رقیب کا تو نہیں تھا اور معاملہ لبوں کی شیرینی کا نہیں تھا، شاید موقع آفرینی کا تھا۔ اس لیے جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ دبک کر بیٹھے رہے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس افغان نوجوان کے عزائم جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اور اگر اس موقع پہ انہوں نے کچھ ایسی ویسی حرکت کی تو معاملہ جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ ویسے یہ جتنے لوگ بھی پروجیکٹ عمران سے وابستہ رہے ہیں وہ سب کے سب اسی طرح کے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ چیف جسٹس کے منصب پہ متمکن رہے میاں ثاقب نثار صاحب، یا جو آرمی چیف کے منصب پہ براجمان رہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، تو انہیں اتنے وہ ڈھیٹ ہیں، انہیں ان گالیوں سے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں جو کچھ مرضی جو ہے وہ آپ کہتے رہیں۔ وہ اپنے اقتدار اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی حد تک چلے گئے تھے، تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ظاہر ہے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ تو BBC پشتو سروس نے اس نوجوان کا انٹرویو کیا ہے جس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ گالیاں دی فرانس میں، ان کی ویڈیو بنائی، اور BBC پشتو سروس نے اس سے بات کی ہے، لیکن اس نوجوان کا نام اور اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اس کی سیکورٹی کے حوالے سے۔ مننه تاسو نه شفق صاحب، او اول تاسو ته سلامونه وایم، او بعد د BBC رادیو ټلویزیون ټولو همکارانو ته او هغې نه وروسته ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم. او بعد له سلامه دغه کوم چلند چې ما له قمر جاوید باجوه سره وکړ په فرانس کې، نو داسې و دا د ده خپل هغه کوم کار یې چې کړی و او کوم په افغانستان کې چې ده لاسوهنې کولې او په افغانستان کې د دوی حکومت او د دوی چارواکو چې کوم افغانستان کې د جهاد فتوی ورکولې. چونکہ اس نوجوان کی ساری گفتگو جو ہے وہ پشتو میں ہے تو میں وہ ویڈیو پوری کی پوری آپ کو دکھانے کی بجائے میرا خیال ہے کہ میں اس کا بامحاورہ اور بامفہوم جو ترجمہ ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں کہ اس سے کیا سوالات کیے گئے اور اس نے کیا جواب دیے۔ تو یہ افغان نوجوان بتاتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ
جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس نے پاکستان کے آرمی چیف کو دیکھا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تم نے اسے کچھ کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آج میں اس کو سبق سکھاؤں گا اور ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ یاد رکھے گا. پھر یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے گیا، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پیچھے گیا. جب اس کا بیٹا اور بہو چلے گئے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو مارنے والا تھا، اس کی پٹائی کرنے والا تھا، مگر وہاں جو ہے وہ پولیس آ گئی، پولیس کی گاڑی قریب آ گئی جس کی وجہ کھڑی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے مار پیٹ جو ہے وہ نہیں کی. اور میں نے قریب جا کے اس سے پوچھا کہ تم آرمی چیف ہو؟ تو اس پہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ نہیں، میں آرمی چیف جو ہے وہ نہیں ہوں. لیکن اسے چونکہ یقین تھا کہ یہ آرمی چیف ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی جان بچانے کی جو ہے کوشش کر رہا ہے، تو اس نے ویڈیو وہ بناتا رہا. اور پھر پولیس نے کی دھمکی دی، باجوہ نے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، پھر اس نے گالیاں دینا شروع کر دی. ویڈیو آپ نے جب دیکھی ہے تو بہرحال اس لڑکے سے یہ سوال کیا گیا کہ تنقید ہو رہی ہے اس بات پہ کہ تم نے اس کو بیوی کے سامنے جو ہے وہ گالیاں دی ہیں اور یہ پشتون کلچر کے جو ہے وہ خلاف ہے، اور اس پہ تم پہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ جی بالکل یہ پشتون روایات کے خلاف ہے یہ بات، کسی خاتون کے سامنے جو ہے وہ گالیاں دینا. لیکن وہ کہتا ہے کہ جی میں بہت زیادہ غصے میں تھا، بہت زیادہ تکلیف میں تھا، کیونکہ اس نے یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو کام افغان اور پاکستانی پشتون ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے. تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو اس سے بدتر سلوک کرتا، کاش وہاں پولیس نہ آتی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بتاتا کہ افغان میں جہاد کے فتوے دو گے تو تمہارا جو ہے وہ یہی انجام ہوگا، پولیس اگر نہ آتی تو میں اس سے بدتر سلوک جو ہے وہ اس کے ساتھ کرتا. اور وہ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ خود کلیسا کے سامنے بیٹھے ہو اور 40 سال سے ہماری سرزمین پہ جنگ شروع کی ہوئی ہے اور جہاد کے فتوے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ جنازے اٹھا رہے ہیں، اور تم یہاں جو ہے وہ کلیسا کے سامنے بیٹھے ہو اور تمہاری بیٹی جو ہے وہ یہ بکنی پہن کے جو ہے وہ یہاں گھوم رہی ہے. تو اس سے اینکر نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ اگر ایک پاکستانی جو ہے وہ کسی افغان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے اور اس طرح سے گالیاں دے، بدسلوکی کرے، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی افغان اپنے پڑوسی ملک کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو اور اس کے بعد کوئی وہ پڑوسی ملک کا شہری اسے یوں گالیاں دیتا ہے یا اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہوگا، مجھے بالکل جو ہے وہ برا نہیں لگے گا. اور پھر اس سے جو ہے وہ سوال یہ پوچھا گیا کہ جی تم ڈر رہے ہو، تمہیں کسی نے جو ہے وہ کچھ کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں افغان ماں باپ کا بیٹا ہوں. اور اس نے کہا جی مجھے فخر ہے میں نے جو کیا ہے، مجھے اس پہ کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہے، کسی قسم کا افسوس نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جی نہ تو میں ڈر رہا ہوں اور نہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ یورپ ہے، یہاں قانون ہے. اور اگلی بات جو وہ کہتا ہے وہ بڑی معنی خیز بھی ہے اور فکر انگیز بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان یا افغانستان نہیں ہے. تو یہ ہے اس لڑکے کے، افغان نوجوان کے خیالات جس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ فرانس میں رسوا کیا، گالیاں دی، بدسلوکی کی. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اگر چاہتے تو پاکستان میں پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے. وہ آرام سے مزے سے یہاں رہتے، گولف کھیلتے، سخت سیکیورٹی میں شاہانہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتے. ریٹائرڈ آرمی چیف کی حیثیت سے بھی ان کا بڑا جو ہے وہ پروٹوکول ہے اور کوئی ان کے قریب جو ہے وہ نہیں پھٹک سکتا اور چڑیا بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی. اور جب وہ چیف تھے تو تب تو پروٹوکول کی کچھ اور ہی بات تھی. ان کے نکلنے سے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے وہ روڈ بلاک ہو جایا کرتے تھے اور بڑی جس طرح کی سیکیورٹی ہوتی تھی. اب سہارا عالم صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوا وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سہارا عالم صاحب خود بتا چکے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے. تو اگر وہ چاہتے تو پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ بڑی اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرانس جا کر جو ہے دیار غیر میں رسوا ہونا جو ہے گوارا کیا اور یہ فیصلہ کیا. تو کیوں کیا انہوں نے؟ وہ اس لیے کیا جناب کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو ہمارے بزوم خود مسیحا ہیں اور نجات دہندہ ہیں انہیں یہ ملک اچھا نہیں لگتا. اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ پردے کے پیچھے حکومتیں کر رہے ہوتے ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. ایک ایکسٹینشن لینے کے لیے پورے ملک کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں ایکسٹینشن اگر نہ ملی، ہماری مدت ملازمت نہ بڑھائی گئی اور میں اگر چلا گیا تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا ہوگا، اس کو کون سنبھالے گا اور کیسے سنبھالے گا اور کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ. تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اسی ملک کو، وہ ملک انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ محکمہ انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ قوم انہیں اچھی نہیں لگتی اور ملک چھوڑ کے جو ہے وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے معاملہ جو ہے صرف سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک محدود نہیں ہے.
بلکہ آپ گزشتہ ایک دہائی کے دوران جتنے بھی آرمی چیف جو ہیں وہ آئے ہیں، اگر آپ ان کی فہرست اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے کسی نے بھی پاکستان میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ اس میں واحد استثناء جو ہے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اگرچہ یہ افواہیں تھیں اور اب بھی ہیں کہ آسٹریلیا میں انہوں نے ایک جزیرہ جو ہے وہ خریدا اور بڑی زبردست اس حوالے سے افواہیں تھیں، لیکن ان کے خاندانی ذرائع اس بات کی تردید کرتے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی بیرون ملک ہی نہیں گئے، کجا یہ کہ آسٹریلیا میں جا کے انہوں نے اس جزیرہ جو ہے وہ خریدا۔ تو اب وہ ان کا اصرار ہے اور میرے پاس اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، تو ان کی بات ماننے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی آرمی چیف جو ہیں، مثال کے طور پہ جنرل راحیل شریف ابھی بھی سعودی عرب میں ہیں اور وہاں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جنرل جہانگیر کرامت جو ہیں ان کا زیادہ تر وقت امریکہ میں گزرا ہے، پہلے امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے، پھر بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہے، مختلف جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے رہے، تو ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اب بھی امریکہ میں گزرتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ خود ساختہ جلا وطنی انہوں نے اختیار کر لی، یا دبئی میں رہے یا پھر وہ برطانیہ میں رہے، اور فوت ہونے کے بعد ان کی میت ہی پاکستان آئی ہے، دفن ہونے کے لیے جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں تاکہ پاکستان میں پورے اعزاز کے ساتھ گارڈ آف آنر کے ساتھ جو سبز ہلالی پرچم ہے اس میں لپیٹ کے انہیں جو ہے وہ دفن کیا جا سکے۔ لیکن کچھ سپہ سالار تو ایسے ہیں جو بعد از مرگ بھی پاکستان میں جنہوں نے دفن ہونا گوارا نہیں کیا، پاکستان نے انہیں بڑی عزت دی۔ مثال کے طور پہ افواج پاکستان کے جو سابق کمانڈر ان چیف ہیں، جو سابق سپہ سالار ہیں، جنرل موسیٰ خان، ایوب خان نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے جنرل موسیٰ خان کو جو ہے وہ کمانڈر ان چیف تعینات کیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے انہیں گورنر مغربی پاکستان بنایا گیا، اور اس کے بعد اگین جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1985 میں جو جنرل ریٹائرڈ موسیٰ خان کو جو ہے وہ گورنر بلوچستان بنایا گیا، اور گورنر بلوچستان کے عہدے پر وہ جب تھے تو گورنر کے طور پہ ہی 12 مارچ 1991 کو ان کا انتقال ہوا۔ لیکن جس ملک نے انہیں کمانڈر ان چیف بنایا، ایک سپاہی سے جو ہے وہ ترقی کرتے ہوئے وہ سپہ سالار بنے، جس ملک نے انہیں سب سے بڑے صوبے مغربی پاکستان اور پھر بلوچستان کا گورنر بنایا، انہوں نے وہاں دفن ہونا گوارا نہیں کیا۔ ان کی وصیت تھی کہ جی مجھے مشہد میں جو ہے جا کے دفن کیا جائے، اور ان کی وصیت کے مطابق یہ جو سابق آرمی چیف اور سابق سپہ سالار ہیں جنرل موسیٰ خان، انہیں مشہد میں دفن کیا گیا، وہ پاکستان میں دفن نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی یہ توجیہ بیان کی جا سکتی ہے کہ جی جناب ان کی مذہبی عقیدت تھی اور جس کی وجہ سے وہ وہاں انہوں نے جو ہے وہ دفن ہونا پسند کیا ہے، بالکل ہوگی وابستگی، ان کی مذہبی عقیدت بھی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے، اپنے ملک سے، اپنے دیار وطن سے جو محبت ہوتی ہے وہ سب پہ غالب ہوتی ہے، وہ کوئی مسلک ہو، کوئی مذہب ہو، قومیت ہو، لسانیت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ میرے خیال میں کہ اپنے وطن سے ہوتی ہے، اپنے ملک سے ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جو دعویٰ اپنے ملک، اپنی دھرتی، اپنی مٹی کے ساتھ محبت کا ہوتا ہے وہ خاکی وردی والوں کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سابق آرمی چیف، سابق سپہ سالار جنرل موسیٰ خان نے جو ہے جو یہاں دفن ہونا گوارا نہیں کیا اور وہ مشہد میں جا کے دفن ہوئے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اور اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔